کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو السلام علیکم۔ آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سن 795 عیسوی میں بصرہ کے لوگوں نے علل صبح ایک نظارہ دیکھا کہ 80 سال سے زائد عمر کی ایک بڑھیا بصرہ کے بازار کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں جلتے انگارے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، اور وہ کہے جا رہی ہیں کہ میں اس آگ سے جلا دوں گی اور اس پانی سے بجھا دوں گی۔ لوگ اور اہل بازار حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ اب اپنی جھوپڑی سے کبھی کبھار ہی باہر آتی تھی۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اے رابعہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس پر رابعہ بولی، میں آسمان کی طرف جا رہی ہوں تاکہ ان انگاروں سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں۔ لوگ اب بھی حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ قلندر کون ہوتا ہے؟ رابعہ بصری کا نام 12 صدیوں بعد بھی کیوں زبانوں پر عام ہے؟ وہ کون تھی اور آپ ان کے بارے میں کیا اور کتنا جانتے ہیں؟ تو ہر بار کی طرح ہم لائے ہیں جہاں بھر کی عرق ریزی سے کچھ خاص حضرت رابعہ بصری کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گی۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ 632 عیسوی میں مدینہ میں نبی کریم کے ظاہری پردے کے بعد مسلمان قرآن، اسماء حسنہ اور صحابہ اکرام کے باعظمت کردار کے سبب دنیا کے مشرق و مغرب میں چھا گئے۔ صحابہ کی تعداد 1,10,000 بتائی جاتی ہے۔ صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے تابعی اور تابعین کو دیکھنے والے تبع تابعین کہلائے۔ کوئی انسان اگر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی عبادت میں لگا دے اور تقوی کی مضبوطی کے ساتھ اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھے تو وہ ولایت پا سکتا ہے۔ اسی لیے قلندر ایسے شخص کو مانا جاتا ہے جس کی سانس سانس مالی کے برحق کی ثنا و کبریائی بیان کرنے میں گزرے۔ حضرت ابو علی قلندر، حضرت عثمان المعروف لال شہباز قلندر دو مشہور بزرگ مانے جاتے ہیں، مگر عوام الناس میں 2.5 قلندر کی جو بات مشہور ہے، یہ آدھا رتبہ جس ہستی کو دیا گیا وہی ہمارا موضوع ہے۔ اہل بصرہ سے آپ نے جو بات انگاروں سے جنت کو جلانے اور پانی سے دوزخ کو بجھانے کی تھی، وہ اسی تناظر میں تھی کہ اللہ کی عبادت اور محبت خالص اللہ کے لیے ہی ہو، اس میں جنت پانے کا لالچ اور جہنم کا ڈر حائل نہ ہو۔ حضرت رابعہ العدویہ جو رابعہ بصری کے نام سے مشہور ہے، قبیلہ قیس بن عدی کی شاخ العتیق کی آزاد کردہ کنیز تھیں اور القیسیہ بھی کہلاتی تھیں۔ آپ 95 ہجری سن 713 یا 714 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں۔ عربی میں ربع 4 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا، مگر کسے پتا تھا کہ چوتھے نمبر کی یہ لڑکی آگے جا کر عالم اسلام میں عاشقان الہی میں سر فہرست آئے گی۔ 8ویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں ایک قحط پڑا۔ اس وقت رابعہ کم عمر تھی۔ اسی قحط میں پہلے آپ کے والد اور پھر آپ کی والدہ چل بسی۔ اسی دوران جب قحط اپنے عروج پر جا پہنچا تو یہ ایک دن اپنی بہنوں سے بھی بچھڑ گئی اور کوئی بردہ فروش آپ کو اٹھا کر لے گیا اور ایک امیر شخص کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ دن بھر اپنے مالک کی خدمت کرتی اور رات کو اپنے مالک حقیقی کی دل سے سچی عبادت کرتی۔ ایسی ہی کسی رات ان کے مالک نے حضرت رابعہ کی پرسوز دعائیں سنی تو سکتے میں آ گیا اور صبح خلوص و احترام کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کر آپ کو آزاد کر دیا۔ رابعہ نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے مالک کو دعائیں دیتی اپنی اوڑھنی لے کر اس کا گھر چھوڑ دیا۔ اب آپ اپنے اصل مالک کی عبادت اور محبت کے لیے آزاد تھی،
بالکل آزاد۔ آپ نے نوجوانی میں ہی دریا کنارے جھوپڑی ڈال کر ذکر الہی شروع کیا۔ آپ نے 88 سال عمر پائی، یوں قریب 60 سال سے زیادہ عرصہ قرب الہی، ذکر الہی، مجاہدے اور عبادت میں گزارا۔ کسی کے دل میں اللہ ڈال دیتا تو وہ کھانا آپ تک پہنچا دیتا، وہ بھی آپ اکثر کسی آنے جانے والے مہمان کے لیے رکھ چھوڑتی۔ آپ کے آستانے پر بصرہ کی عظیم اور نامور ہستیاں تشریف لائیں، جن میں حضرت مالک بن دینار، حضرت سفیان ثوری اور حضرت حسن بصری شامل تھے۔ آج کے زمانہ بھی مردوں کی حاکمیت کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ آج سے 12-13 صدیاں پہلے تو مسجد سے ممبر، فرش سے تخت تک ہر جگہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرد ہی کر سکتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی خاتون اپنی عبادت اور ریاضت، قول و فعل سے دھوم مچا دے تو سبھی حیران ہوں گے۔ یوں آپ سے لوگ سوالات کرتے۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا، اللہ نے اولیاء کو کرامت کا تاج بخشا ہے، تم اس مرتبے کو کیسے پہنچی؟ آپ نے فرمایا، اپنے قول و فعل سے، اور دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ہر اس چیز سے جو مجھے تیرے سوا کسی اور سے مشغول کر دے، ہر حائل سے جو تیرے میرے درمیان حائل ہو جائے۔ عورتیں آپ سے پوچھتی، اللہ نے عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ آپ کہتی، بے شک اللہ نے کسی عورت کو نبوت پر فائز نہیں کیا، مگر کسی عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا، اور تمام انبیاء اولیاء کسی عورت کی گود میں ہی پرورش پا کر بڑے ہوئے۔ بصرہ کی خواتین پوچھتی، مردوں کو 4 شادی کی اجازت ہے، مسلمان عورت کو صرف ایک کی کیوں؟ آپ نے ان عورتوں سے اپنے گھروں سے پیالے میں دودھ منگوایا اور اپنے برتن کو جو خالی تھا دکھا کر بولی، اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ میرے برتن میں ڈال دو۔ سبھی نے ایسا کیا۔ اب آپ کا برتن دودھ سے بھر گیا۔ پھر آپ بولی، ہر عورت صرف اپنا دودھ برتن سے نکال لے۔ تو وہ عورتیں حیران رہ گئیں کہ رابعہ نے کتنی آسان مثال سے ایک مشکل سوال کا جواب دے دیا۔ کیا شاہ، کیا گدا، ہر کسی نے آپ سے شادی کی درخواست کی، مگر آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو خود کو مالک حقیقی کو سونپ چکی ہو، وہ شوہر کو کیا خوشی دے سکتی ہے؟ اس زمانے کی عورتوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ ہم بھی عمر بھر شادی نہ کریں گے، تو آپ نے سختی سے منع کیا اور مثال دی کہ میں نے برسوں رات بھر عبادت کی اور رب سے دوستی کر لی، باوجود اس کے کہ جسم کی برداشت اس حد تک جا پہنچی تھی کہ بصرہ میں رات کا بوڑھا پہرے دار جب لاٹھی ٹیکتا گزرتا تھا تو جی چاہتا تھا اسے اپنے جھونپڑے میں بلا لوں۔ رابعہ بصری نے 88 سال عمر پائی۔ سن 801 میں آپ نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کا مزار شریف بصرہ میں ہے، جہاں سال بھر زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اب چلتے ہیں پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کی جانب۔ انجینئر بادشاہ شاہ جہاں کو کہا جاتا ہے، اور اب اس ویڈیو کا سوال، ہماری زمین سورج کے گرد کس رفتار سے گھومتی ہے؟ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔